بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ بھائی پیچھے آپ نے اسم کی تقسیم بھی پڑھی، فعل کی تقسیم بھی پڑھی، حرف کی تقسیم بھی پڑھی۔ بھائی اسم کی قسمیں پڑھی ہیں نا، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ فعل کی بھی پڑھی ثلاثی اور رباعی۔ حروف کی بھی پڑھی، حروف معانی اور حروف مبانی۔ پھر حروف مبانی کی بھی پڑھی، حروف مبانی کی دو قسمیں، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی آپ لوگوں نے تعریف پڑھی۔ پھر 5 فائدے تھے جن کے ذریعے آپ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اسم اور فعل کی مجموعی اقسام ہے۔ کچھ اسم اور فعل کی اکٹھی اقسام ہیں۔ آپ اسم اور فعل کی قسمیں بھی کہہ سکتے ہو، یعنی اسم اور فعل کی 4 قسمیں ہیں: صحیح، محمود، معطل اور مضاعف۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہو حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمہ کی 7 اقسام ہیں۔ کلمہ کی 7 اقسام ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں: صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، یوں بھی کہہ سکتے ہو۔ اور مزاج حروف کے اعتبار سے اسم اور فعل کی 4 قسمیں یوں بھی کہہ سکتے۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ صحیح، محمود، معطل اور مضاعف۔ اسم اور فعل کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ پھر 4 قسمیں ہیں: صحیح، صاد، ہا یا ہا، صحیح، محمود، معطل اور مضاعف۔ تو پہلے ہم صحیح کی تعریف پڑھتے ہیں۔ صحیح وہ کلمہ ہے، جب آپ کلمہ کہو گے اسم بھی آ جائے گا، فعل بھی آ جائے گا۔ اور صرفی جو ہیں وہ حرف سے بحث کرتے نہیں ہیں، کیونکہ حرف کے اندر گردان نہیں نہ ہوتی۔ کلمہ جب بولیں گے تو اس میں اسم بھی آ جائے گا، فعل بھی آ جائے گا اور حرف بھی آ جائے گا، لیکن صرفی جو ہے وہ اسم اور فعل سے بحث کرتے ہیں۔ اچھا جی، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ اب دیکھیے جیسے مثال میں نے لکھی ہے: ضربن ضربا، ضربن بر وزن فعلن، اس کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں؟ ضاد، را، با۔ آپ سے کوئی پوچھے بھی آپ کو کیسے پتہ چل گیا ضاد، را، با حروف اصلی ہیں، تو ہم کہیں گے یہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے نیڑے کر لے تھوڑا جا، اچھی طرح نظر آ رہا ہے؟ یہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں۔ بعد کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ میں۔ را کس کے مقابلہ میں ہے؟ عین کے مقابلہ میں۔ با کس کے مقابلہ میں ہے؟ لام کے مقابلہ میں ہے۔ تو یہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلے میں پتہ چلا یہ حروف اصلی ہے۔ بعد کو کہیں گے فا کلمہ، را کو کہیں گے عین کلمہ، با کو کہیں گے لام کلمہ۔ تو اب بعد، را، با یہ حروف اصلی ہیں، ان میں حرف علت ہے، حمزہ ہے، 2 حرف ایک جنس کے ہیں۔ 2 حرف ایک جنس کیوں؟ کیا مطلب؟ یعنی ضاد 2 بار آ جائے، را 2 بار آ جائے، با 2 بار آ جائے، ہا 2 بار آ جائے، لام 2 بار آ جائے، قاف 2 بار آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مطلب 2 حرف ایک جنس کے، یعنی ایک ہی حرف کا تکرار ہو۔ تو ضربن ضربا، اس کے اندر نہ تو حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہیں۔ تو جب یہ سوال ہوگا بھی ضربن ضربا بر وزن فعل فعلا، یہ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ ضربن اسم ہے، ضربا فعل ہے۔ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہیں۔ اور 7 اقسام میں سے کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ تو ادھر حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ کلمہ کیا ہوا؟ صحیح ہوا۔ کیا ہوا؟ صحیح۔ اچھا، ہم نے کہا صحیح وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت نہ ہو۔ تو حرف علت کل کتنے ہیں بھائی؟ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ واو، الف، یا، انہوں پر پیچھے کالا تھوڑا جا، واو، الف، یا، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ واو ہے۔ کیا مجموعہ ہے؟
اچھا سوال ہوا، چاہے سوال کہہ لو جی ان حروف کو حروف علت کیوں کہتے ہیں، یا ان کو علت کہنے کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سائل سوال کرتا ہے ان حروف کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے 3 جواب ہیں۔ کتنے جواب ہیں؟ 3۔ علت کا معنی ہے بیماری، علت کا معنی ہے بیماری۔ اہل عرب جب بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ بیماری کی حالت میں وای 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 پکارتے ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں ہائے میں مر گیا، او دھاڑ ہوئے اماں کی آندے نے تسی حال ہی ہوئے اور کی کہندے ہو یار بھائی، جیسے ہی جو کلمات جس کے ہاں رائج ہیں، کوئی کہتا میں مر گیا اماں اور میں لگا گیا، تو عربی کی آندے نے وای وای وای، وہ اس طرح پکارتے ہیں۔ کب پکارتے ہیں؟ جب وہ بیمار ہوتے ہیں، تو حالت بیماری میں وہ وای 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 پکارتے ہیں، اس لیے ان حروف کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں۔ نمبر 2، علت کا معنی ہے بیماری۔ جس طرح بیمار آدمی عموماً کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور جب بندہ بیمار ہو جائے تو کیا وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے؟ پہلے مثال کے طور پہ وہ 1 من اٹھاتا ہے، جب وہ بیچارہ بیمار ہو گیا تو بمشکل کوئی 8-10 کلو اٹھا لے گا، یا وہ ہی نہیں اٹھایا جائے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، بیمار آدمی کسی چیز کا بوجھ، تو جس طرح بیمار آدمی کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ حروف بھی عموماً، کون سے حروف علت جو ہے، یہ حروف بھی عموماً حرکت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ان حروف کو حروف علت کا معنی ہے بیماری۔ نمبر 3، جواب نمبر 3، علت کا معنی ہے بیماری۔ جس طرح بیمار آدمی 4 پائی پر لیٹا ہوا کروٹیں بدلتا رہتا ہے، پتہ جے کروٹ بدلنا، اب پاسے مارنا، کدے این پاسا مارا کدے این پاسا مارا، ایویں نا۔ جس طرح بیمار آدمی 4 پائی پر لیٹا ہوا کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف آپ آگے جب جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، کبھی واو جو ہے یہ الف سے بدل گئی، کبھی یا جو ہے یہ الف سے، سمجھا گی؟ تو قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو بہرحال پتہ چل گیا ان حروف کو حروف علت کیوں کہتے ہیں۔ تو اسم اور فعل کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ صحیح کی تعریف ہم نے پڑھ لی، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت، حمزہ اور 2 حرف جنس کے نہ ہوں۔ اس کے بعد کیا آ گیا جی؟ محموز۔ کیا ہے؟ محموز۔ محموز کی تعریف بھائی، مولوی صاحب آپ سکتے پے ہو، پلنگ لے آ دیئے۔ محموز وہ کلمہ ہے، محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں اب دیکھیے ادھر جی، امرن امارا، امرن وزن کیا نکالو گے؟ فعلن فعلا۔ تو مجھے بتاؤ حمزہ یہ کس کے مقابلہ میں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا ایک فائدہ پڑھاتے ہوئے، وزن کرتے ہوئے جو حرف فا کے مقابلہ میں آ جائے اسے، جو عین کے مقابلہ میں آ جائے اسے، اور جو لام کے مقابلہ میں آ جائے اسے، تو 7 اقسام کا دار و مدار فا، عین اور لام کلمہ پر ہے۔ دیکھیں گے فا عین لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہیں، تو پھر وہ صحیح ہے۔ اگر حمزہ ہے تو وہ محموز ہے، اگر حرف علت ہے تو معتل ہے، اور اگر 2 حرف ایک جنس کے ہیں تو پھر مضاعف ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ کیا ہو؟ محموز کی پھر 3 قسمیں ہیں، محموز کی پھر محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بولے محموز الفا، آسان سی تعریفیں بھائی۔ محموز الفا کی تعریف جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، کتنے جے لکھ رہا ہے، جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، جیسے امرن امارا، امرن یہ اسم کی مثال آگی، امارا یہ اسم کی علامات میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے امرن میں؟ آخر میں تنوین آ گیا، آخری حرف پر کیا آ گیا ہے؟ تنوین آ گیا، اور تنوین کس کی علامت ہوتی ہے؟ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ یہ اسم کی مثال آ گئی، یہ فعل کی مثال آ گئی۔
आमरुन का वजन क्या निकाला आपने? फाइलुन। और आमरा का वजन क्या निकाला आपने? फाअला। मुझे बताओ हमजा किसके मुकाबला में है? फा के मुकाबला में है। मीम किसके मुकाबला में है? आइन के मुकाबला में है। और रा किसके मुकाबला में है? लाम के मुकाबला में है। हमजा को क्या कहोगे? फा कलिमा। क्यों कहोगे? क्योंकि ये वजन करते हुए फा के मुकाबला में है। मीम को क्या कहोगे? आइन कलिमा, क्योंकि ये वजन करते हुए ऐन के। और ये तराजू बनाया जाए कंडा, फा ऐन लाम। हरूफ असली और ज़ायदा के दरमियान फर्क करने के लिए सरफी हज़रात ने एक जो फाइन लाम है जिसका मजमुआ, इस तराजू पे हमने हरूफ को तोलना है भाई। जो फाइन लाम के मुकाबला में आ गया वो असली, जो फाइन लाम के मुकाबला में ना आए वो ज़ायदा। तो हमजा किसके मुकाबला में है? अमरुन को हम हफ्त अक़साम में से क्या कहेंगे? महमूजुल फा। क्या कहेंगे? महमूजुल फा की तारीफ जिसके फा कलिमा के मुकाबला में, जैसे अमरुन अमर बर वजन फाअलुन। अच्छा जी, आगे महमूजुल आइन की तारीफ जिसके आइन कलिमा के मुकाबला में हमजा हो, जैसे सालुन साला बर वजन फाअलुन। मुझे बताओ ये सीन किसके मुकाबला में है? फा के मुकाबला में। हमजा किसके मुकाबला में? आइन के मुकाबला में। लाम किसके मुकाबला में? लाम के मुकाबला में। सीन को क्या कहोगे? फा कलिमा, क्योंकि वजन करते हुए फा के मुकाबला में है। हमजा को क्या कहोगे? आइन कलिमा, क्योंकि ये वजन करते हुए आइन के मुकाबला में है। और लाम को क्या कहोगे? लाम कलिमा, क्योंकि ये वजन करते हुए लाम के मुकाबला में है। तो हम साअलुन साअला इसको हफ्त अक़साम में से क्या कहेंगे? महमूजुल आइन। महमूजुल आइन किसे कहते हैं? जिसके ऐन कलिमा के मुकाबला में हमजा हो। महमूजुल लाम की तारीफ जिसके लाम कलिमा के मुकाबला में, जिसके लाम कलिमा के मुकाबला में हमजा हो, जैसे क़ुरअन क़रअ बर वज़न फ़अलुन। देखिए काफ किसके मुकाबला में है? फा के मुकाबला में। और रा किसके मुकाबला में? आइन के मुकाबला में। हमजा किसके मुकाबला में? लाम के मुकाबला में। तो काफ को क्या कहोगे? फा कलिमा। रा को क्या कहोगे? आइन कलिमा। हमजा को क्या कहोगे? तो ये हमजा वजन करते हुए लाम के मुकाबले में हम कहेंगे ये महमूजुल लाम है। अब पूछा जाए हमसे अमरुन अमरा हफ्त अक़साम में से क्या है? महमूजुल फा। क्यों भाई? फा कलिमा के मुकाबला में सालुन साअला हफ्त अक़साम में से क्या है? सूफी साहब सारे मेहरबानी फरमाओ, आप सबक में मौजूद हैं, राती पैरा दिन रहे आप दे आती मेहरबानी कर। तो इसको क्या कहोगे अब तक सामने से? महमूजुल आइन। क्या कहोगे? महमूजुल आइन। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके आइन कलिमा के मुकाबला में हमजा है। क़ुरअन क़रअ क्या बनेगा अब तक सामने से? महमूजुल लाम, क्योंकि इसके लाम कलिमा के मुकाबला में हमजा है। बारबुन बाराबा ये क्या बनेगा अब तक सामने से? सही, क्योंकि इधर ना हरफ इल्लत है, बहुत राबा में ना हरफ इल्लत है, ना हमजा और ना ही दो हरफ। इसको हमने क्या कह दिया? सही कह दिया। तो इसम और फेल की कुल कितनी किस्में थी? चार थी। उनमें से हमने कितनी को पढ़ लिया? दो को पढ़ लिया, सही और महमूज को। सही और महमूज को। अब आगे चलिए जी मोतल की तरफ। किसकी तरफ? मोतल की तारीफ भाई। मोतल वो कलिमा है जिसके हरूफ असलिया के मुकाबला में हरफ इल्लत हो। क्या तारीफ है मोतल की? बोले भाई। मोतल वो कलिमा है जिसके हरूफ असलिया के मुकाबला में मोतल की। फिर वैसे तो दो अक्सर जो बयान की जाती हैं वो दो ही हैं, मोतल बया करफ, मोतल बदो हरफ। वैसे कहीं एक मिसाल मिल जाती है ये वही तू, इसकी वजह से कोई तीन किस्में भी बना देते हैं मोतल की। क्या देते हैं? मोतल बसे हरफ, मोतल बया करफ जिसके हरूफ असलिया के मुकाबला में एक हरफ इल्लत हो, मोतल बदो हरफ जिसके हरूफ असलिया के मुकाबला में, और मोतल बसे हरफ जिसके हरूफ असलिया के मुकाबला में। और वही तू जब हमने वजन निकाला तो वो निकला है फ़अल तू। तो हरूफ असलिया कौन से निकले? वाव, वाव और या। नेरिया तीन वाव ने। वाव
واو اور یا، تین حروف علت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو یہ اس کو کیا دیتے ہیں، یہ معطل بسی حرف ہے. ویسے جو اقسام معطل کی بیان کی جاتی ہیں وہ دو ہی کی جاتی ہیں، معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف. معطل بیک حرف کی تعریف، یہ جو معطل بسی حرف ہے نا، معطل بسی حرف، اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. آگے آ رہی نا مفروق اور مقرون کی تعریف بھی. معطل بیک حرف کی تعریف، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں ایک حرف علت. حرف علت کتنے جے؟ تین. کیڑے کیڑے؟ الف یا. اب کون؟ وعدن وعدا، یسرن یسرا، قولن قالا، بیعن باع، دعوتن دعا، رمیون رما. ٹھیک ہے نا؟ اینی تک ویلو جی، رمیون رما. حرف علت آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ادھر واو آ گئی، ادھر یا آ گئی، ادھر واو آ گئی، ادھر یا آ گئی، ادھر واو آ گئی اور ادھر کہیں واو آ رہی ہے اور کہیں یا آ رہی ہے. یہ معطل بن گیا کہ نہیں بھائی؟ حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت تو آ گیا نا، کہیں واو آ گئی اور کہیں دیکھنا. یہ اب یہ معطل بیک حرف ہے، معطل بدو حرف ہے. تو ہم نے دیکھا تو کیا پتہ چلا یہ کیا ہے؟ معطل بیک حرف ہے، کیونکہ حروف اصلیہ کے مقابلہ میں ایک حرف علت ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ معطل بیک حرف. کیا بنا؟ معطل. معطل بیک حرف کہتے ہیں کہ اس کو جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں ایک حرف علت. یاد ہوگی معطل کی تعریف؟ بابا جی آپ بھی سو رہے ہیں. معطل بدو حرف کی تعریف، معطل جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف علت ہوں. کتنے حرف علت ہوں؟ دیکھیے جی، وقیون وقا، حیون حییہ. ادھر آپ دیکھیے جی، واقعون کے اندر حرف علت کتنے ہیں؟ دو ہیں، واو اور یا. وقا کے اندر بھی، حیون حییہ کے اندر بھی دو یا اکٹھی آ گئی ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ معطل بدو حرف. کیا بن گیا؟ معطل بدو حرف. اب چلیں جی ان کی تقسیم کی طرف. معطل بیک حرف کی بھی تقسیم کرتے ہیں اور معطل بدو حرف کی بھی تقسیم کرتے ہیں. معطل بیک حرف کی پھر تین قسمیں ہیں. معطل بیک حرف کی تین قسمیں ہیں. معطل بیک حرف کی پھر معطل الفا، معطل العین، معطل اللام. معطل الفا، معطل العین، معطل اللام. معطل الفا، معطل العین، معطل اللام. معطل الفا کی تعریف. معطل الفا کی تعریف سب کیجئے، جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں بعدن بعد بر وزن فعلن فعلا. مجھے بتاؤ یہ واو کس کے مقابلہ میں ہے؟ ہم اس کو معطل الفا کہہ دیں گے. یاسرن یاسارا، یا حرف علت ہے کہ نہیں؟ کیا وزن نکلا یاسرن کا؟ فعلن. یا کس کے مقابلہ میں ہے؟ یا کے مقابلہ میں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ معطل الفا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ معطل الفا کہیں گے. معطل الفا کی تعریف جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں. معطل العین کی تعریف جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں، جس کے. بابا جی آپ پوری توجہ ادھر فرماؤ، تو سستی پہ ہی کھڑی ہے. گھر جو گیا جی نا ہونا ہے جی. صلی اللہ علیہ کی بنا دا جس نے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. دیکھو جی، قولن کیا وزن نکالا جی؟ فعلن. قولن کا کیا وزن ہے؟ فعلن. قاف کس کے مقابلہ میں ہے؟ واو کس کے مقابلہ میں؟ عین کے. تو ہم کہیں گے یہ معطل العین ہے. کیا ہے یہ؟ معطل العین ہے، کیونکہ عین کلمہ کے مقابلہ میں عین میں بھی عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ معطل العین. معطل الفا کی تعریف ہوگی جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. معطل العین کی تعریف جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. اچھا یہ آگے کیا گیا؟ معطل اللام جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. جیسے بھائی دیکھو، دعوتن دعا، رمیون رما. دال کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ میں. عین کس کے مقابلہ میں؟ عین کے مقابلہ میں. اور واو کس کے مقابلہ میں؟ لام کے مقابلہ میں ہے. کس کے؟ یعنی وزن نکلے گا نا نیریو. یہ دیکھیں نا، دعوتن وزن نکلا ہے میرے بھائیو. فعلتن. دال کس کے مقابلہ میں؟ فا کے مقابلہ میں. عین کس کے مقابلہ میں؟ اور واو کس کے مقابلہ میں؟ لام کے مقابلہ میں. دال کو کیا کہو گے؟
فا کلمہ، عین کو کیا کہو گے؟ واو کو کیا کہو گے؟ لام کلمہ. گل سمجھ آ گئی جی؟ تو واو کس کے مقابلہ میں آ گئی؟ لام. یہ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ معتل اللام. کیا کہیں گے؟ جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، یہ ہوگی معتل اللام کی تعریف. معتل الفا کا دوسرا نام مثال ہے. بات چلی نا معتل سے. معتل وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. معتل کی پھر دو قسمیں ہیں، معتل بیا کر، معتل بسا اوقات وہ تیسری بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ معتل بصیر. وہ وہی تو والی مثال کو لے کے معتل بیا کرب جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں ایک حرف علت ہو. معتل بدورف جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف علت ہو. معتل بیا کرب کی پھر تین قسمیں ہیں، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام. معتل الفا کی تعریف جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت. معتل العین کی تعریف جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت. معتل اللام کی تعریف جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف. معتل الفا کا دوسرا نام مثال ہے. معتل الفا کا دوسرا نام تو پھر جیڑی تعریف معتل الفا دی وہی تعریف مثال بھی ہوئے گی. کوئی بکری تو نہیں نہ کرنی. مثال کی تعریف جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. مثال کی کیا تعریف ہے؟ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں. مثال کی پھر دو قسمیں ہیں. مثال کی مثال واوی، مثال یائی. مثال واوی، مثال مثال واوی، مثال مثال کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثال واوی، مثال مثال واوی کی تعریف جس سیدھا ہو کے پہلے مولوی صاحبہ ختم پڑھنا ہے. جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں جیسے وعدن، وعدہ، بر وزن فاعلن، فاعلا. واو کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ میں. عین، عین کے مقابلہ میں. دال، لام کے مقابلہ میں. تو واو جو حرف علت ہے یہ فا کلمہ کے مقابلہ میں آ گئی ہے، اس کو ہم کہیں گے مثال واوی. بھئی ہفتہ اقسام میں سے یہ معتل بنا، پھر معتل کی دو قسموں میں سے یہ معتل بیا حرف بنا، پھر معتل بیا حرف کی تین قسموں میں سے یہ معتل الفا بنا. پھر معتل الفا کا دوسرا نام مثال تھا. مثال کی دو قسمیں واوی اور یائی، ان دو میں سے یہ کیا بن گیا؟ مثال واوی بن گیا. مثال واوی کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو، جیسے وعدن، وعد بر وزن فعلن. مثال یائی کی تعریف، مثال جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں جیسے یسرن، یاسارا. اور صحیح نظر آ رہا ہے؟ تھوڑا نیڑے کر دے. یسرن، یاسارا. یسرن بر وزن فاعلن، فاعلا. بر وزن فاعلن. یا کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ میں. سین عین کے مقابلہ میں. را لام کے مقابلہ میں. تو فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت کون سا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مثال یائی. مثال. تو معتل الفا کا دوسرا نام مثال تھا. مثال کی دو قسمیں تھیں، واوی اور یائی. ہم نے مثال واوی کو بھی پڑھ لیا اور مثال یائی کو بھی پڑھ لیا. اب چلو معتل الفا سے آگے معتل العین تھا. معتل العین کا دوسرا نام اجوف ہے. معتل العین کا دوسرا نام جیڑی تعریف معتل العین دی وہی تعریف اجوف دی. اجوف دی کی تعریف ہوئے گی جناب؟ جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. اجوف کی پھر دو قسمیں ہیں. آج میں مثال دیا دو قسمیں اجوف دیا بھی. کون کون سی دو قسمیں ہیں؟ اجوف واوی. انیریا ادھر کی وہن ہے؟ چلو غلط پڑا، تم میرا توجہ کرنا. اجوف واوی، اجوف یائی. اجوف واوی کی تعریف، اجوف جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں واو ہو، جیسے قولن، قولا. قولن بر وزن فعلن، فعلا. قولن عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ واو. قالا عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ کوئی آندہ الف، کوئی آندہ واو. انیرے ہو، کوئی آندہ واو تے کوئی آندہ الف. جڑے آندے نے واو ایتھے کتے قالا چ واو بھائی نگے امدی پئی نے.
کیوں ہے نجی احمدی نے بھائی یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہی بھائی یہاں پر واو جو ہے وہ الف سے بدل چکی ہے یہ اصل میں تھا قوالا کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ترجمہ پڑھے نا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا سمجھ آگے کہ نہیں قال اصل میں کیا ہے قوالا یہ واو الف سے بدل گئی ہے ہونے تو انہوں پیچھے دسیا کہ نہیں اور جی میں بیمار آدمی کی کرتا ہے جی کروٹیں بدلتا پاسے مارتا کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر وہی کام ان حروف کا ہے یہ بدلتے رہتے ہیں واو بھی الف سے بدل جاتی ہے یا بھی الف سے ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کبھی یہ گر جاتے ہیں کبھی یہ بدل جاتے ہیں مسئلہ سمجھ آ گیا تو یہاں پر آ کے واو کیا ہوگی جی الف سے بدل گئی ہے واو الف سے بدل گئی ہے تو اصل میں تھا قولن قوالا تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں معطل العین معطل العین کا دوسرا نام اجوف اجوف کی دو قسمیں اجوف واوی اور اجوف یہ ہے اجوف واوی جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت جیسے قولن قالا بر وزن فعلن فعلا تو یہ قولن قالا آپ سے سوال ہو جائے بھی یہ اب تک سامنے سے کیا بنے گا تو آپ کیا کہو گے بھائی معطل العین نہیں اب کہیں گے اجوف واوی کیا ہے تو چار قسمیں ہیں نا صحیح ماموز معطل ایتھے بیٹھو صحیح ماموز معطل مضاف تو یہ اس میں سے کیا ہے صحیح ماموز معطل مضاف میں سے معطل ہے معطل کی پھر دو قسموں میں سے معطل بیاک حرف ہے معطل بدو حرف ہے معطل بیاک حرف ہے پھر معطل بیاک حرف کی تین قسمیں معطل الفا معطل العین معطل اللام یہ معطل الفا ہے معطل العین ہے معطل اللام ہے معطل العین ہے معطل العین کا دوسرا نام کیا ہے اجوف ہے اجوف کی پھر کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں اجوف واوی اور اجوف بتاؤ قولن قالا اجوف واوی ہے اجوف یائی ہے بتاؤ اجوف واوی ہے تو جب پوچھا جائے قولن یہ اب تک سامنے سے کیا ہے ہم ڈائریکٹ کہیں گے یہ اجوف واوی ہے یہ کیا ہے تقسیم ہوتے ہوتے یہاں پر آ کے بریک لگ گئی نا اجوف واوی اور اجوف یائی تو جو بنتا ہے ہم وہی کہیں گے ٹھیک ہے تو اجوف یائی کی تعریف اجوف اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت جیسے بیعن باع بیعن بابا جی گھڑی نو کی ہو گیا جی تسی تنگ کیتی جاندے جی بیعن باع بر وزن فعلن اس با کو کیا کہو گے با کلمہ یا کو کیا کہو گے عین کلمہ عین کو کیا کہو گے لام کلمہ تو با فا کے مقابلہ میں یا عین کے مقابلہ میں عین لام کے مقابلہ میں تو عین کلمہ کے مقابلہ میں کیا آ گئی یا ہم اس کو کیا کہیں گے اجوف یائی کیا کہیں گے اجوف یائی جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت بیعن باع بر وزن فعلن فعلا اتنی بات سمجھ آ گئی آگے چلیں جی معطل اللام کیونکہ ہم نے معطل کی تین معطل بیاک حرف کی تین قسمیں پڑھی ہیں نا معطل الفا معطل العین معطل اللام معطل الفا اور معطل العین کو ہم نے پڑھ لیا معطل الفا کا دوسرا نام مثال مثال کی دو قسمیں واوی اور معطل العین کا دوسرا نام اجوف اجوف کی دو قسمیں اجوف واوی اور اجوف یائی پھر ہم اب چلتے ہیں آگے معطل اللام کی طرف معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے ناقص دی وہی تعریف جڑی معطل اللام دی معطل اللام دی کی تعریف کی چیز ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تے ناقص دی کی تعریف ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں اللہ جی آپ نو جمائیاں آ رہی ہیں اللہ تواڈے تے رحمت فرمائے راتی کس ٹائم ستے ہو جی ناقص کی پھر دو قسمیں ہیں ناقص کی پھر ناقص واوی ناقص یائی ناقص واوی ناقص یائی ناقص واوی ناقص یائی ناقص واوی کی تعریف جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو دیکھو جی دعوتن دعا بر وزن فعلتن دال کو کیا کہو گے عین کو کیا کہو گے واو کو کیا کہو گے لام کلمہ تو واو لام کے مقابلہ میں آ گیا اس کو ہم کیا کہیں گے ناقص کیا کہیں گے اور ناقص کون سا بنے گا ناقص واوی تو دعواتن ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے ناقص واوی
4 قسموں میں سے معطل، معطل کی پھر 2 قسموں میں سے معطل بیا کرف، معطل بیا کرف کی پھر 3 قسموں میں سے معطل اللام، معطل اللام کی پھر 2 قسمیں، وہ ناقص واوی اور ناقص، ان میں سے یہ ناقص واوی ہے۔ کیا ہے یہ ناقص واوی ہے، جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت، جیسے دعوتن دعا بر وزن فعلتن، یہاں پر یا جو نا یہ اصل میں تھا دعوا، کیا تھا دعوا، یہ جو واو ہے یہ بھی کس سے بدل گئی ہے، اور نیرے والی سے بدل گئی ہے، کیا ہوا، آگے قانون پڑھیں گے قال با اور اس قانون کے تحت یہ بدل گئی ہے۔ رام اچھا ناقص یائی کی تعریف جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو، جیسے رمیون رما بر وزن فعلن، را کو کیا کہو گے فا کلمہ، کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے فا کے مقابلہ میں ہے۔ میم کو کیا کہو گے رمیون، این کلمہ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے این کے مقابلہ میں ہے۔ رمیون کی یا کو کیا کہو گے لام کلمہ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے لام کے مقابلہ میں ہے، یہ وزن کرتے ہوئے یہ کیا بن گیا اب تک سام میں سے ناقص، جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت، اسے کیا کہتے ہیں ناقص یائی۔ تو معطل بیک حرف مکمل ہو گیا، صحیح بھی مکمل، محمود بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد معطل آیا، معطل بیا کرف، معطل بدور، معطل بدور، معطل بیا کرف اور معطل بدور، ان میں سے معطل بیا کرف جو ہے نا وہ کیا ہو گیا جی، آپ چلتے ہیں معطل بدور حرف کی طرف۔ تو کیا تعریف پڑھی تھی آپ نے معطل بدور حرف کی، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں۔ کتنے حرف علت ہوں؟ دیکھو جی، وق یون وقا، واو 1 یا 2، واو فا دے مقابلہ چے، قاف این دے مقابلہ چے، یا لام دے مقابلہ چے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت آ گئے کہ نہیں؟ ہم اس کو کیا کہیں گے معطل، لیکن معطل کی پھر 2 قسموں میں سے معطل 2 حرف ہے۔ یہ کیا بن گیا معطل 2 حرف۔ اچھا یہ معطل 2 حرف کا دوسرا نام لفیف ہے، معطل 2 حرف کا دوسرا نام لفیف ہے، معطل 2 حرف کا دوسرا نام لفیف ہے۔ لفیف کی کیا تعریف ہے؟ وہی جڑی معطل 2 حرف دی ہے، جیڑی تعریف معطل 2 حرف دی وہی تعریف لفیف ہے۔ کی تعریف ہے لفیف دی رضوان؟ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں 2 حرف علت ہو، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں۔ لفیف کی پھر 2 قسمیں ہیں، لفیف کی پھر 2 قسمیں، لفیف مفروق وڈا قاف کینچیا، لفیف مفروق اور لفیف مقرون، یہ بھی بڑا قاف ہے، قاف کینچی والا، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق کی تعریف جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت جدا جدا ہوں، یوں بھی کہہ دیتے ہیں جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں۔ ظاہر ہے فا دے لام دے مقابلہ جان کے جدا جدا ہی ہو جانے نے۔ وقت یون وقا، واو فا کے مقابلہ میں، کاف این کے مقابلہ میں، یا لام کے مقابلہ میں، اے جدا جدا ہو گیا کہ نہیں؟ آ کاف دے ذریعے جدا جدا ہوئے نے، درمیان سے کاف آ گئی نا، درمیان سے کی آ گیا کی ہو گیا جی جدا جدا ہو گیا۔ لفیف مفروق جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں 2 حرف علت یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں، جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں وقت، جیسے وقت یون وقا، وقت یون مار وزن فاعلن، وقا جو ہے یہ بھی اصل میں واقع یا ہے، کیا ہے؟ یہ یا بھی کس سے بدل گئی؟ الف سے بدل گئی۔ کس سے بدل گئی؟ لفیف مفروق بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب چلو لفیف مقرون کی طرف۔ لفیف مقرون کی تعریف جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت اکٹھے ہوں، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 اچھا انج بھی تعریف کر دیں نے، جس کے فا اور این کلمہ کے مقابلہ میں یا این اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت اکٹھے ہوں، فا اور این کلمہ کے مقابلہ میں یا این اور 2 حرف علت اکٹھے ہوں سے کیا کہتے ہیں؟ لفیف مقرون۔ دیکھیے بھئی حیون حییہ، حیون یہ جو حیون ہے یہ اصل میں تھا حیون، یا ساکن ہے، پہلی یا کیا ہے؟ دوسری یا کیا ہے؟ متحرک ہے، تو یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ حیون۔ کیا بن گیا؟ حیون۔
اچھا جی حاجیجا بار وزن فاعیلا، ہا کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ میں ہے، یا کس کے مقابلہ میں ہے؟ اور اے جڑی دوجی یا اے کدے مقابلہ چ؟ لام دے مقابلہ چ، تے عین تے لام دوواں دے مقابلہ چ دو حرف علت کٹھے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اینو کہاں گے لفیفے مقرون۔ قرآن پاک کے جاندا ہے نا فویل للمصلین، آندا ہے کہ نہیں؟ دیکھو ویلن کیا ہے؟ ویلن کیا وزن؟ فاعل نا، واو بھی حرف علت تے یا بھی حرف علت، واو کی دے مقابلے چے فا دے مقابلہ چے تے یا کی دے مقابلہ چے عین دے مقابلہ چے، ایویں نا ایتھے جڑے دو حرف علت نے یہ فا کیا دے مقابلے جا گیا؟ فا اور عین دے مقابلہ چے، تے اینو بھی کی کہیں گے لفیف لفیف مقرون کی تعریف جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف علت اکٹھے ہوں، خواہ وہ فا اور عین کے مقابلہ میں ہوں یا عین اور لام کے مقابلہ میں ہوں۔ تو دیکھ لو بھائی حیون حاجیہ، یا اور یہ یا عین کے مقابلہ میں، یہ یا لام کے مقابلہ میں اکٹھے آ گئے، درمیان میں کسی حرف کے ساتھ فاصلہ نہیں آیا، جیسے وقیون وقا میں آ گیا ہے۔ واقعون میں بھی دو حرف علت ہیں تو صحیح، لیکن قاف کے ذریعے درمیان میں کیا ہو گیا؟ فاصلہ آ گیا، لیکن ادھر حیون حیہ میں فاصلہ نہیں ہے، ویلن میں فاصلہ نہیں ہے، یومن کیا؟ وزن کیا نکلے گا؟ فاعلن، یا اور واو یہ اکٹھے آ گئے فا اور عین کے مقابلہ میں، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ لفیف مقرون۔ لفیف اسم اور فعل کی کل کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ 4، صحیح، محمود، معتل، مضاعف۔ صحیح کو بھی پڑھ لیا، محمود کو بھی پڑھ لیا، معتل کو بھی پڑھ لیا، معتل کی تقسیم بھی مکمل ہوئی، معتل بیا کرب بدور، معتل بیا کرب کی 3 قسمیں، معتل الفا عین اور لام، پھر یہ مکمل ہو گیا، پھر معتل بدور بھی بما اپنی وہ تقسیم کے کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں کس کی طرف؟ مضاعف کی طرف۔ کس کی طرف؟ مضاعف کی تعریف۔ مضاعف وہ کلمہ ہے، مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں۔ یہ نہیں کہنا دو حرف ایک جنس کے ہوں، یہ نہیں کہنا دو حرف ایک جنس کے ہوں، بلکہ کیا کہنا؟ دو حرف صحیح۔ اب دیکھیے حیون حاجیہ، یا 2 بار آگے کہ نہیں؟ ایک جنس سے اکٹھے ہوئے کھڑے، اور 2 حرف ایک جنس سے آگے کہ نہیں؟ فاعل لام میں مقابلہ تھے۔ اچھا حیون حاجیہ، اور 2 آگے اکٹھے کہ نہیں؟ تو اب ہم اس کو مضاف کیا دیں گے؟ نہیں بھائی، یہ تو معتل ہے۔ یہ کیا ہے؟ معتل کی پھر 2 قسموں میں سے معتل بدو حرف ہے، اور معتل بدو حرف کی پھر 2 قسموں میں سے یہ لفیف مقرون ہے۔ بھائی ادھر جو 2 حرف علت آئے ہیں یہ حرف علت ہے، یا جو 2 حرف آئے نا اکٹھے ایک جنس کے، یہ کون سے 2 حرف ہیں؟ یہ 2 حرف علت ہیں، اور ہم مضاف کے اندر کیا لگا رہے ہیں؟ 2 حرف صحیح کی، 2 حرف یعنی کہ مضاف میں جو 2 حرف آئے وہ حرف علت نہ ہوں، وہ صحیح حروف ہوں، یعنی واو الف یا کے علاوہ کوئی 2 حرف اکٹھے آ جائیں یا الگ الگ آ جائیں، وہ ہم تعریف کرتے ہیں مضاف ثلاثی اور رباعی کے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف۔ کیا کہیں گے؟ مضاعف کی تعریف۔ مضاعف وہ کلمہ ہے، مضاعف میم ضاد الف عین فا، مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں، 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں۔ مضاعف کی پھر 2 قسمیں ہیں، مضاعف کی مضاعف ثلاثی، مضاعف ثلاثی، مضاعف ثلاثی کی تعریف جو عام طور پر کی جاتی ہے نا، تعریف وہ یہی ہے جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں، 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں۔ صوفی صاحب تو انو چاہے دا کب پیش کرنا پڑا ہے، ایویں نہیں، آپ کو چاہے دا کب پیش کرنا پڑا تاکہ آپ مطلب فریش ہو کے بیٹھو۔ مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی، مضاعف ثلاثی، مضاعف اچھا مضاعف ثلاثی کی ہم تعریف اس طرح کریں گے جس کے عین اور لام یا فا اور لام یا فا اور عین کے مقابلہ میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں،
دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں. عام طور پر یہی تعریف کی جاتی ہے جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں. اچھا جو ہم نے تعریف کی اس کے مطابق دیکھیے مثال جیسے مدن کیا ہے مدن یہ اصل میں ہے مدن کیا ہے اصل میں مدن پہلا دال ساکن ہے تو دوسرا دال جنس کا جنس میں ادغام کر دیا تو مدن سے مدن ہو گیا. یہاں پر عین اور لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہیں دو حرف صحیح لیلن کیا کیا وزن نکلے گا فاعلن. ادھر آپ دیکھ لیں جی فا کے مقابلہ میں لام آ گیا اور لام کے مقابلہ میں لام آ گیا. ادھر فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہیں. آگے آ گیا جی دادا نون کیا آ گیا دادا نون بابا رن. تو ادھر آپ دیکھ لیں جی فا اور عین کے مقابلے میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہیں دو حرف صحیح تو ہم اس کو کیا کہیں گے مضاعف ثلاثی کیا کہیں گے مضاعف ثلاثی کی تعریف جس کے عین اور لام یا فا اور لام یا فا اور عین کے مقابلہ میں دو حرف صحیح جنس کے ہوں جیسے مدن لیلن دادن. آگے آ گیا جی مضاعف رباعی کیا آ گیا تو کپڑا کیا مضاعف رباعی کی تعریف مضاعف جس کے فا اور پہلا لام فا اور عین اور دوسرا لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں ایک جیسے بھائی زلزلہ بر وزن آیا نظر آ رہا ہے جیسے زلزلہ بر وزن ہوں سمجھے جی اس مثال ذرا میں ٹکڑے کرنے لگے اس تعریف دے تسی انہیں تعریف کرو گے سوکھی سمجھا تو سمجھانا سے کر رہے ہیں جس کے فا اور پہلا لام کے مقابلہ میں فا اور دو حرف صحیح اور تم پیچھے یاد ہے نا میں تمہیں پڑھا گیا ثلاثی میں حروف اصلیہ تین ہوتے ہیں فا عین اور صوفی صاحب تہاڈی خدمت کرنی پہ جانی اور ثلاثی میں حروف اصلیہ فا عین اور رباعی میں حروف اصلیہ فا عین اور دو لام زلزلہ بر وزن میں تانوں دسیا تسی پہچاننا نا ثلاثی رباعی خماسی سوکھا کام میں جڑا بچہ بیمار ہو جائے نا تو جناب ڈاکٹر کو لے جاندے کہ نہیں لے جاندے وہ جناب وہ ویکھدا بھی کنے تے بخار ہے تو ایں جناب وہ آلہ جا لاندے نے کہ لاندے انہوں پتہ لگدا بھی اینے تے بخار ہے نہیں سمجھ انہاں پہچان کا طریقہ بھی کنے جا رہا 100 تے 99 تے 101 تے 102 تے 103 تے کنا بخار وہ واسطے انہوں نے آلے کا سہارا لینا پہنتا کہ نہیں لینا پہنتا وہ جہاں ہی لاؤ گے نا تو جناب اس ویلے ایک تو بغل چ دبتے سو ہوں کام جدید ہو گیا وہ متے چ مارتے ہیں جناب شعار رکھتے تو اس ویلے دستے بھی اینا بخار ہے وہ ایویں ہے کہ نہیں ہوں آ سسٹم چل پیا جناب متے چ مارن گے شعا اینے جو لو جی اینا بخار ہے سمجھ آئی کہ نہیں تو اے تسی پہچاننا ثلاثی ہے رباعی ہے خماسی ہے تے بہترین طریقہ ہے جلے تسی وزن کڈنا تانوں وزن دس دینا ہے بھی یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے. جیسے ہی آپ نے کسی کلمہ کا وزن نکالا وزن میں آپ دیکھیں ایک لام آیا ہے یا دو لام آئے ہیں یا تین لام آئے ہیں. ایک لام آیا تو دو لام آیا تو تین لام آیا تو اے دیکھو جی زال زالا وزن کی کٹیا جے ہاں لالا ایک لام آیا دو آئے نے تے سانو پتہ چل گیا لے بھی یہ ہن ثلاثی نہیں جے رہا ہے رباعی ہو گیا جی. کی ہو گیا جی رباعی میں حروف اصلیہ چار ہوتے ہیں فا عین اور یعنی کی مطلب فا عین اور دو لام یعنی فا عین دے مقابلے چ آون والا بھی اصلی تے دو لاماں دے مقابلے چ آون والا بھی حرف کی ہوئے گا زال زالا فا لالا زا فا دے مقابلہ چ لام عین دے مقابلہ چ زا لام دے مقابلہ چ اے لام لام دے مقابلہ چ تے فا عین لام لام انہاں دے مقابلے چ تے جڑے حرف آ گئے او کی ہو گیا جی اصلی تے جڑے انہاں دے مقابلے چ نہیں آن گے او زیادہ ہو جان گے. زال زالا یزال زیلو زال زالا یزال زیلو دا وزن کی نکلے گا شاباش یفعللو. اور جڑی شروع چ یا ہی کری نا علامت مضارع اے ہے جے کسے دے مقابلے چ آئی زائد جی
ایک کیجئے حروف زائدہ کل کنے نے 10 الیوم تنساہا الیوم اس مجموعے دے وچوں یا آ گئی کہ نہیں آ گئی تے جڑا حرف زائد ہوندا ہے جس نمبر تے زائد ہوندا ہے اسے نمبر تے اسی حرکت نال تھلے تشریف لے آندا ہے تے یزالزیلو وزن کڈیا یفعللو یا زائد پہلے نمبر تے اوتے ہوندے پیش اوویں او تھلے آ گئی یا یزالزیلو یفعللو یفعللو سمجھا گئی پھر میں تانوں دسیا جی وزن جلے کڈیا نا تسی کسی بھی کلمے دا یزالزیلو دا وزن کڈیا جی یفعللو انہاں دے وچوں ایکو یا تھلے آ گئی ضاربون دا وزن کی کڈیا جی فاعلن بعد را بعد وچوں تھلے جڑا وزن دے نال حرف آیا او کیڑا ہے الف کیے پتہ چلیا الف زائد اور یار جدوں وزن کڈنا ضاربون ضاربون وزن کی نکل آیا فاعلن میں دسو اوپر کلمہ کی ہے موزون ایک یہ موزون آ کیے تسی دیکھو موزون دا کیڑا حرفوں میں تھلے آ گیا جی اللہ علی پایا نہ بہت تھلے آئی نہ راہ تھلے آئی نہ باہ تھلے آئی تے پتہ چلیا جڑا اوتے ٹنگیجا کھڑا نے اے زائد ہاں سوری آ جڑا تھلے آ گیا نا اے اصلی ہے تے بہت راہ با اے کی نے پھر کام غلط ہو گیا بہت راہ با اے اصلی نے تے الف کی ہے یعنی موزون دا جڑا حرف تھلے آئے گا نا وزن دے نال یا میزان دے نال یا موزون بھی دے نال او کی ہوئے گا زائد ہوئے گا تے جڑے اوویں اوتے کھڑے رہن گے او کی ہون گے اصلی ہون گے کیونکہ اصلی فاعل نام دے مقابلے چ آنے نے تے جڑا زائد ہے او فاعل نام دے مقابلے چ نہیں آنا تے جڑا زائد حرف ہوندا ہے جنویں نمبر تے ہوندا ہے جڑی حرکت دے نال ہوندا ہے اسی حرکت دے نال او تھلے وزن دے نال آئے گا ضاربون بر وزن فاعل اچھا رباعی مضاعف رباعی کی تعریف آپ کو سمجھا رہا تھا ٹکڑے کر رہا ہوں بھائی جس کے فا اور پہلا لام جس کا مضاعف رباعی کی درجے جس کے فا اور پہلے لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں جس کے فا اور پہلے لام کے مقابلہ میں دیکھا جو ہے درمیان توجہ کرو او مولوی شہباز صاحب مہربانی آپ بھی فرماؤ ادھر تک ہو جناب زلزلہ پر وزن اے زا کی دے مقابلے چ ہا دے مقابلے چ آ گئی نا تے آ زا کی دے مقابلے چ آئی پہلے لام دے مقابلہ دو لام نے نا زلزلہ فعللا تے پہلا لام کیڑا جی اے والا پہلے لام دے مقابلے چ کی ہے زا تے فا دے مقابلے چ کی ہے زا آگی کہ نہیں جس کے فا اور پہلے لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں پتہ نہیں گال سمجھائیے کہ نہیں جس کے فا اور پہلے لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح دیکھ لو جناب اے زا فا کلمہ تے آ زا جڑی نا اے لام دے مقابلے جاگی لام آئے نے دو اے نا دو وچوں آئی پہلا لام تے پہلے لام دے مقابلے چ کی آئی جے جس کے فا اور پہلے لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک چیز کے ہوں فا کے مقابلہ میں زا پہلے لام کے مقابلہ میں زا ایک ٹکڑا سمجھ آ گیا دوجا جس کے این اور دوسرے لام کے مقابلہ میں جس کے دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں جس کے این اور دوسرے لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح زلزلہ وزن کی کڑیا لام کی دے مقابلہ چ تے این دے مقابلے چ کی آیا لام تے دوسرے لام دے مقابلے چ دو حرف صحیح ایک جنس سے ہو گئے کہ نہیں جس کے این اور دوسرے لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح این دے مقابلہ چ لام تے دوسرے لام دے مقابلہ چ لام فا دے مقابلہ چ زا تے پہلے لام دے مقابلہ چ زا مضاعف رباعی کی تعریف جس کے فا اور پہلا لام این اور دوسرا لام کے مقابلہ میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں ایک جنس کا کی مطلب ازا دو باری آ جائے لام دو باری آ جائے ہا دو باری سمجھا گی کہ نہیں جیسے زلزلہ بار وزن فعللا تو اسم اور فعل کی کل کتنی قسمیں ہیں چار جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں صحیح محموز معطل مضاف صحیح بھی مکمل ہو گیا محموز بھی مکمل ہو گیا معطل بھی مکمل ہو گیا اور مضاف بھی مکمل ہو گیا اسم اور فعل کی یہ کل 14 قسمیں بنتی ہیں اسم اور فعل کی یہ صحیح محمود الفا محمود العین محمود اللام مثال واوی مثال یائی اجبف واوی اجبف یائی ناقص واوی ناقص یائی لفیف مفروق لفیف مقرون مضاعف ثلاثی مضاعف رباعی صرفی حضرات نے اختصار کر کے ان 14 قسموں کو کیا کیا جی 7 قسموں میں بند کر دیا ہے جو ایک شعر میں مذکور ہیں اور وہ شعر یہ ہے
صحیح استو صحیح کی میں جی صاد ہا یا ہا اے نہیں صحیح لکھو جی صاد ہا جگہ جناب یہاں پا دیں، اے صحیح صحیح نہیں، یہ صحیح ہاں صاد ہا یا ہا صحیح استو مثال استو مضاعف لفیفو ناقصو محموزو اجوف، تو یہ آپ کی ہفت اقسام کی بحث بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہوگی۔ مثال کے طور پہ اب آپ کے سامنے کلمہ آ گیا مورابا، کیا آ گیا مورابا، تو سب سے پہلے آپ نے سوال کرنا ہے بھائی ابھی تو ہماری ابتدا، جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے وہ کام لمبا ہوتا جائے گا۔ مورابا صیغہ کون سا ہے نیاز؟ ماضی کا ہے، ابھی ہم نے ظاہر ماضی کی قسمیں نہیں پڑھی، ماضی مطلق، پھر مثبت، پھر منفی، پھر معروف اور مجہول، یہ ساری اقسام جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، جی میں گڑ پاؤ میں میٹھا، تو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے کام انشاءاللہ لمبا ہوتا جائے گا۔ صیغہ واحد مذکر کا ماضی، واحد مذکر کا ماضی کی علامت کیا ہے جی؟ بولے چلو جی سارے فائدہ ہو جائے، آخری حرف پر فتحہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ضربہ کا وزن نکالو جی، فعل، یہ جو آپ نے وزن نکالا ہے، وزن کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں، کون کون سی؟ وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی۔ وزن صرفی، وزن سوری، وزن بینن بھی لایا کر۔ وزن صرفی کی کی تعریف ہے؟ وزن صرفی اس وزن کو کہتے ہیں جس میں تین چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہو، ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک ہو، حرکات خصوصیہ میں موافقت ہو، یعنی زبر زیر پیش پیش جیسی حرکت وزن پر موزون پر ہو ویسی حرکت وزن پر ہو جی، اور حروف اصلیہ اور زائدہ میں موافقت ہو، حروف اصلیہ اور زائدہ میں بھی، یعنی حروف اصلی کے مقابلے میں اصلی اور زائد کے مقابلے میں زائد ہو۔ اچھا یہ بن گیا وزن صرفی، ٹھیک ہے۔ وزن کیا نکالا؟ ضربہ کا فعل، حروف اصلیہ نکالو، اس کیسے پتہ چلا یہ حروف اصلی ہیں؟ کیونکہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلے میں، فاعل نام کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ اچھا جی بہت کو کیا کہو گے؟ را کو کیا کہو گے؟ با کو کیا کہو گے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا جی با لام کلمہ ہے؟ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے لام کے مقابلے میں، وزن کرتے ہوئے یہ لام کے مقابلے میں ہے۔ پھر ہم سوال کریں گے بھائی یہ ہو گیا، بتاؤ یہ سے اقسام میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، سے اقسام میں سے کیا ہے؟ اچھا سے اقسام کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اسم فعل اور حرف کو، اس میں سے یہ کیا بن گیا؟ فعل بن گیا۔ فعل کی تعریف کرو۔ فعل وہ ہے جو مستقل معنی پر، فعل وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تعداد حروف کے اعتبار سے، جماعتہ کے اعتبار سے یا حروف اصلی اور زائدہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ کتنی قسمیں ہیں بھائی آپ بولیں؟ اور صوفی صاحب بولتے ہو کون کون سی؟ ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس میں تین حروف اصلیہ ہو۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی تین حرفی کلمہ کہتے ہیں۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ چار حرفی کلمہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ان کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ کون کون سی؟ بتا مورابا، ثلاثی مجردہ مزید بھی ہے۔ ثلاثی مجرد کی تعریف کیا ہے؟ اس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ حرف زائدہ نہ ہو۔ اور ثلاثی مزید فی کی تعریف کیا ہے جی؟ اس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ زائدہ بھی ہو۔ جی آپ یہ بتائیے پھر بابا جی شاہ جی آپ بتائیے پھر یہ شش اقسام میں سے کیا بن گیا؟ اب بول بابا، شش اقسام میں سے کیا بن گیا؟ شش اقسام میں سے حضرت ثلاثی مجرد، منہ سکتے بیٹھے کیا بن گیا؟ ثلاثی مجرد۔ شش اقسام کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثی رباعی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، پھر رباعی مجرد، رباعی مزید، پھر خماسی مجرد، خماسی مزید۔ جی بورابا یہی پوچھ رہا ہوں، یہ ہفت اقسام میں سے کیا بنے گا؟ صحیح بنے گا۔ کیا بنے گا؟ صحیح۔ جو آپ نے ابھی بات پڑھی ہے صحیح کی تعریف یاد ہو گئی ہے؟ سنائیے۔ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ کیا بن گیا ہفت اقسام میں سے؟ صحیح بن گیا۔ کیا بن گیا؟ صحیح بن گیا۔ تو یہ آپ کی مطلب سے اقسام بھی مکمل، شش اقسام بھی مکمل اور ہفت اقسام بھی مکمل۔ انشاءاللہ کل کے اس سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہفت اقسام کی بات پوری ہو گئی ہے۔